کہ تمہارے دلوں میں اللہ نے جوڑ پیدا کیا اور بھائی چارے والی زندگی عطا فرمائی، اور آخرت اور دینی اعتبار سے کہ کفر کی گمراہیوں میں اور دلدلوں میں پھنسے پریشان تھے اور جہنم کے کنارے پر تھے، موت کا بیچ میں صرف یہ رکاوٹ تھی کہ مرتے ہی جہنم میں جاتے، اللہ نے وہاں سے نکال کر جنت کے اعلیٰ درجات والا تمہیں بنا دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اور فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ یہ سارا دین زندہ ہوتے ہوئے پھر بھی ایک مجموعہ کفایت کے طور پر کہ دین میں کمی نہ آئے، وہ اس دعوت کے کام کو لے کر چلتا رہے۔ یدعون الی الخیر، ہمیشہ خیر کی دعوت دیتے رہیں، نیکی کا حکم کرتے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ اس لیے اس میں بنیاد اجتماعیت ہے، اور یہ سارے اعمال اللہ کا دین ہے ہی جو ہے اجتماعیت والا، ہمارے یہ اعمال بھی اجتماعیت کے لیے، تعلیم پر جڑو، گشتوں میں جڑو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جوڑو اور اجتماعات پر ماشاءاللہ لاکھوں کا مجمع۔ تو ابھی تو ایک جماعت کی شکل میں 10 12 آدمی کی جماعتوں کو جوڑ کر، اور ایک ذمہ دار بھی اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جڑ جائے، کیونکہ حکم ہے ہمیں طاعت کا۔ فرمایا تمہارا ذمہ دار اور امیر اگرچہ بالکل جو ہے اناڑی آدمی بنایا جائے، غلام کی حیثیت کا ہو، سمجھ اور تجربہ بھی زیادہ نہ ہو، اس کی طاعت کو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی طاعت اور بات کے ماننے پر، اس لیے جماعتوں کی شکلوں میں ہم جاتے ہیں اور مشورے سے ہم چلتے ہیں۔ جماعت کی جب تشکیل ہو جائے، ذمہ دار ساتھی سارے ساتھیوں کو جوڑ لیں، اور بھائی دعا کے فوراً بعد ہم یہاں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنا لیں۔ تشکیل ہونے کے بعد رکنا یہ فائدہ مند نہیں۔ ہم رکیں گے کس لیے کہ بھائی سواری نہیں مل رہی، تو سواری کا تو سوال نہیں، ہم تو پیدل چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں لے جانے کے لیے براق سواری دی، لیکن اپنا پیغام پہنچانے کے لیے حضور مدینے کی ہر گھاٹی، ہر پہاڑ کی چوٹی اور ہر درے میں خود چل کر جاتے تھے۔ اور یہ ہے طائف کا سفر آپ نے پیدل کیا، اور صحابہ کرام کے سفر کتنے پیدل، تو بھائی یہاں سے پیدل چل پڑے۔ لیکن جب جماعت بن جائے، آپس میں جمع ہو جائے، اور جمع ہو کر کچھ آپس میں مشورہ ہو جائے کہ مشورے سے چلیں گے تو دل جڑے رہیں گے، کہ جو علاقہ ہمیں ملا ہے کہ جی فلاں علاقے میں ہمیں جانا ہے، اور وہاں کے جو ہے معلومات، تبلیغ والوں کے معلومات کرنا کس اعتبار سے کہ جس علاقے میں جا رہے ہیں دین پر چلنا اور دین کی محنت کرنے میں اور نمازوں میں ان کا کیا حال ہے، تاکہ ہم فکر کریں اور دعا کریں، دینی جس سطح پر ہیں اس سے آگے بڑھ جائیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ سارے ساتھیوں کو یہ بتا دیا جائے اور بتا کر ان کو دعا میں مشغول کر دیا جائے، فکر ہماری یہیں سے شروع ہو جائے، پھر فکر پر اللہ راہیں کھولیں گے۔ اور کیونکہ اجتماعیت کے ساتھ ابھی تو 12 آدمی کی جماعت، پھر اللہ جو ہے جیسے اب مرکزوں میں ہزاروں کے قریب آدمی جمع ہو جاتے ہیں، اجتماعات میں لاکھوں کے قریب، پھر گاؤں کے گاؤں اللہ کے راہوں میں نکلیں گے اور اللہ تعالیٰ دینی فضاؤں کو قائم فرمائیں گے۔ 2 ساتھی جو ہیں وہ خدمت کے لیے مقرر ہو جائیں، اور بھائی یہ ہمارا یہ نکلنا صرف اللہ کے دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ کوئی ساتھی کوئی دوسری بات پیش کرے کہ نہیں بھائی یہ تو ہم نے وقت اللہ کی محنت کے لیے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے اس کو سیکھنا ہے، اس پر آنا ہے، اوروں کو لانا ہے، کوئی دوسری بات کو پیش کرے اس کی بات کو قبول نہ کرے۔ اور یہ نکلنا خالص اللہ کے لیے، رضا کے لیے۔ کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے اور دینی سرحدوں کی حفاظت کرے اور 40 دن تک، اور اس میں دنیا کی کوئی خرید و فروخت نہ کرے، اللہ گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ جس دن ماں کے پیٹ سے گناہوں سے صاف آیا تھا، ایسا اللہ گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ صرف اس محنت کے لیے ہو، یہ نکلنا بھی اسی کی طرح ہے، اور اس میں کوئی مقصد نہ ہو۔ جو ذمہ دار ساتھیوں کو جمع کر کے اور پھر بتانا کہ ہمارا نکلنا کہ ہم خود کیسے تقوی والی زندگی والے بن جائیں، اور یہ مسلمان اللہ کے دین پر چلنے والے بن جائیں، اور یہ مسلمان مرد عورت اللہ کے دین کی محنت کرنے والے بن جائیں۔ جس بستی کی طرف جا رہے ہیں وہاں سے ہم نے محنت شروع کرنی، جس مقصد کے لیے نکلے ہیں اس کا بار بار مذاکرہ کہ آپ یاد دہانی کراتے رہیے، یاد دہانی کرانے سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے۔ اور بھائی ترتیب کے لیے 2 ساتھیوں کو خدمت کے لیے مقرر کر دیا گیا، یہ صحابہ کرام کی سیرت سے ثابت۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم 12 آدمی آئے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو 2 ساتھیوں کی اونٹوں کو چرانے پر اور اونٹوں کو لا کر باندھنے پر ان کی خدمت مقرر، اور باقی بعد میں جو ہے باقی 10 جو ہے وہ مسجد نبوی میں مسجد جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور یہ جب وہاں سے فارغ ہوئے یہ بھی حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ اور بھائی جو ہے اللہ کے راستے میں جانا ہے، سفر کرنا ہے، تو سفر جو ہے لمبا سفر، اس کے ایک طرف کا کرایہ، اور اگر کھانے کی ضرورت ہو تو ایک کھانے کے پیسے جمع کر لیں۔ اب ایک کھانا بازار کی چیزوں کے کھانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس لیے کہتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے کھانا پکائے، یہاں سے کھانا پکا کر لے جائے، بازار کی چیزوں کو نہ خریدیں، بازار کی وہاں غفلت کے ساتھ اور بازار کے ماحول میں، اور پتہ نہیں کن کن ہاتھوں سے کھانا پکتا ہے، اس لیے اپنا یہ کھانا یہاں سے تیار کر کے لے جائیں، بازار سے نہ کھائیں۔ اور بھائی پیسے جمع کر لیے جائیں اور وہ 2-3 ساتھیوں کو تقسیم کر دیے جائیں، ایک ساتھی کے ہاتھ میں نہ دیں۔ کوئی ساتھی کہہ گئے اپنی گھڑی اور اپنے فلاں چیز میرے پاس جمع کر دو، نہیں بھائی نہیں، ہر ایک ساتھی اپنے سامان کی خود حفاظت، اور بھائی 2 کی جوڑی بنا دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ صحابہ کو اکٹھے ہو کر چلنے کی تاکید فرماتے تھے، جہاں کہیں اتریں تو اکٹھے سوئیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام سفر سے واپس آ رہے تھے، بہت تھکے ہوئے تھے، ایک میدان میں پڑاؤ ڈالا، اور میدان میں تو زمین اوپر نیچے ہوتی ہے، پتھر ہوتے ہیں، تو صحابہ نے اپنے لیے الگ الگ جگہ اختیار کی اور وہاں آرام کے لیے لیٹ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا وہ راحتیں، وہ مشقتیں جو ہونے میں، اکٹھے مل کر سونے اور رہنے میں تمہیں ہوں، اگرچہ یہ مشقت ہے، یہ ان راحتوں سے بہتر ہے جس راحت کے لیے تمہیں جدا ہونا پڑے۔ تو جماعت تو وہ ہیں جس کے دل بھی متفق ہوں اور جن کے جسم اور چیزیں بھی اکٹھی، تو جماعت اکٹھی چلے اور 2-3 ساتھیوں کی جوڑی بنا دی جائے۔ ایک پر اگر جماعت مخلوط ہے، نیا ساتھی ہے، پرانا ساتھی ہے، تو 2 کی جوڑی بنا دی جائے تاکہ سیکھتے سکھاتے ہوئے یہ اللہ کے راستے میں جائے۔ وجہ سے عرض کیا گیا کہ دعا ہونے کے فوراً بعد چل پڑے، دعا ہونے کے بعد رکنا یہ فضیلت کی بات نہیں۔ ایک تو وہی حدیث کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ رات رک جائیں، آپ نے فرمایا کہ رات تم اللہ کے راستے میں جو ہے جنت کے باغوں میں رات گزارو، تم یہ نہیں چاہتے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ضرور، سمجھ گئے، اور صحابہ کرام رات ہی کو چل پڑے۔ اور ایک مشہور قصہ ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خیبر کی فتح کے بعد روم کے مقابلے میں یہ پہلی دفعہ صحابہ کرام کی جماعت، روم جیسی فوج اور اس کی طاقت سے مقابلہ ہے، کوئی واقعہ پیش آ گیا تھا، اور اس میں اپنے جگر گوشوں کو سب سے قریبی صحابہ کو تشکیل کی۔ سب سے پہلے تو زید بن حارثہ جو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، کہ جنہوں نے آزادی پر حضور کا غلام بن کر زندگی گزارنے کو پسند کیا۔ چچا نے کہا بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو، تم اپنے قبیلے خاندان میں آؤ، آزادی کی زندگی گزارو۔ کہا یہ ہستی ایسی ہے، اس کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں، میں غلامی کی زندگی ان کے ساتھ گزاروں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو آزاد کیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور اس موقع پر کہا کہ زید بن حارثہ جماعت میں جائیں گے اور یہ اللہ کے راستے میں جائیں گے اور روم کے مقابلے میں جائیں گے، اور فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی واقع ہو کے رہتی، تو پھر جعفر ابن ابی طالب کو امیر بنا لیا جائے۔ جعفر ابن ابی طالب کی عمر 28 سال، اور حبشہ کی ایک دفعہ مدینے سے مکے سے وہاں حبشہ ہجرت کی، اور حبشہ سے پھر مدینے کی ہجرت، 2 ہجرتیں انہوں نے کی، اور خیبر کے موقع پر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ میں بتا نہیں سکتا خیبر کا قلعہ فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی۔ اس خوشی کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور اپنے بھائی کو اپنے ساتھ رکھتے، مدینے میں رہتے، کچھ ذرا آرام سے رہ لو، نہیں اسی وقت ان کی تشکیل کی اور یہ فرمایا کہ اگر جعفر شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لیا جائے۔ حضرت ابن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب یہ مہاجرین میں سے تھے، اور عبداللہ بن رواحہ یہ انصار میں سے تھے، اور جمعے کے دن تشکیل کی، جمعے کے دن، اور صبح کو تشکیل، جماعت چل پڑی۔ ایک اسرائیلی آیا، اے ابن رواحہ یہ اللہ کے رسول، وہ تو جانتے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن وہ تو ضد اور اناد ایسی بڑا ہے کہ بہت سی خیروں سے محروم کر دیتی ہے۔ کتنی بڑی خیر سے وہ محروم ہے،
کئی اللہ کے رسول ہیں اور ان کی پیشن گوئی واقع ہو کر رہتی ہے، تم شہید ہو جاؤ گے، اس سے کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہے۔ صرف اتنا ہوا کہ اب مدینہ آنا نصیب نہیں ہوگا اور جمعے کا دن ہے اور جمعے کی نماز میں آدھا دن باقی ہے، اجازت لی، جماعت کو روانہ کیا، وہ اللہ کے راستے میں روانہ ہوئے اور یہ مسجد نبوی میں سواری تیار کر کے بیٹھ گئے کہ اب دنیا کا کام نہیں کرنا، تشکیل میری بھی ہے تو مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ جمعے کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑی، مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ کی جماعت ہے، حضور خطیب اور امام ہے اور وہاں نماز پڑھی۔ کتنے بڑے اعمال، اور جماعت تو بیچاری اللہ کے راستے میں پیدل گئی، یہاں خاک کو چھانا ہے اور پیدل سفر کیا یا اپنی سواریوں پر سفر کیا، آدھے دن کا سفر، کتنا زیادہ سفر ہوگا، وہ بھی کہیں ٹھہر گئی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر صحابہ کی طرف دیکھا، ابن رواحہ کو پایا، اے ابن رواحہ کیا ہوا، تم کیوں رک گئے؟ تو ان کا یہ جواب نہیں تھا کہ بیوی سے کچھ بات کرنی تھی، بچوں کو سنبھالنا تھا، فلاں کا قرضہ ادا کرنا تھا، فلاں کام تھا، جسے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کے راستے کے نکلنے کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ یہ کپڑے پھیلے ہوئے ہیں، دھوبی سے کپڑے لینے ہیں، صابن خریدنا ہے، فلاں چیز خریدنا، نہیں بھائی نہیں، ہم تو ایسے تیار کہ جو حکم ہو فوراً اللہ کے راستے میں ہم چل پڑے۔ اس کو رواج دینا ہے، اس کو لانا ہے اپنی زندگی میں، یہ اللہ کو دکھلانا ہے۔ یہی قربانیاں ہیں کہ اللہ کا رحم کہ ہر موقع پر یہ اپنی حاجتوں کو اور اپنی ضرورتوں کو قربان کرتے ہیں اور اپنے نفس پہ چھری پھیرتے ہیں اور میرے دین کے زندہ ہونے کے لیے اپنے آپ کو، پھر اللہ ان کے نکلنے والوں کی بھی تربیت کریں گے اور ان کے نکلنے کو اللہ لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ قربانی سے نکلنا مقصود ہے، اللہ نے جان دی ہی اسی لیے۔ حضور نے پوچھا، اے ابن رواحہ کس چیز نے تمہیں روکا؟ تو کیا جواب دیا؟ لِأُجَمِّعَ مَعَكَ یا رسول اللہ، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے میں صبح سے اب تک رک گیا ہوں۔ حضور کو تو شاباش دینی چاہیے تھی، تم کتنے سمجھدار ہو، تم نے کیسا اچھا عمل کیا، میرے پیچھے نماز، میری محبت، میرے جسم میرے جو ہے مسجد کی عظمت اور جمعے کی نماز میرے پیچھے پڑھنا۔ لیکن حضور نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، کہا کتنا پیچھے رہ گئے؟ کہا آدھا دن۔ تو کیا فرمایا؟ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوتهم۔ علماء کیا فرماتے ہیں؟ مسجد نبوی میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا، حضور کی زیارت کرنا، آپ کے خطبے کو سننا، آپ کے پیچھے نماز پڑھنا اور دعا میں شریک ہونا، یہ سب کچھ آپ نے عمل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پر مزید یہ بھی ملا دیا جائے کہ روئے زمین کے خزانوں کے مالک بن جاؤ اور اللہ کی رضا کے لیے سارا خرچ کر دو، کوئی پیسہ نہ روکو، اس ثواب کو بھی ملا لو، تب بھی میرے صحابہ کے آدھے دن پہلے اللہ کے راستے میں جانے کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے۔ تو بھئی یہ صرف قصے کہانی نہیں ہے، اس کو وجود دینا ہے۔ اس لیے جماعت جب بن گئی، ذمہ دار کے ساتھ جڑ گئے اور ترتیب بن گئی اور دعا ہو گئی، تو بس ہم دکھائیں کہ ہم نکل پڑے، سواری نہیں ملتی پیدل چل، اصل تو پیدل چلنا۔ اور پھر جو ہے اس محنت سے مقصود کیا ہے کہ محنت بھی، دین کی محنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت بھی زندہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ بھی زندہ ہو۔ اس محنت کو کرنے کے لیے سب سے مختصر، سب سے آسان اور سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ وہ جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا۔ اس لیے ہم نے نئی ایجادات اور آج کل کی دنیا کی آسانیوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو نبی کے طریقے کو دیکھنا۔ اور اس محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو داعیانہ اور ذاکرانہ طور پر ہمیں پھرنا آ جائے، محنت زندہ ہو جائے اور محنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے۔ دو کی جوڑیاں بنی ہوئی ہیں اور دو کی جوڑیاں بن کر اب جو ہے ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ کہ انسان جس ٹھکانے پر ہو، اپنے گھر پہ ہو، تو گھر والوں کے لیے بہترین اپنا نائب، اور جس جگہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے 2 رکعت نفل یا 4 رکعت نفل، 4 پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو پھر بھی گزارا ہے۔ کہ گویا یہ تمہارا نائب ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کر نکل جا رہے ہو۔ اور بھائی دعاؤں کا اہتمام، اپنے ٹھکانے سے نکلتے ہوئے کیا بہترین دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا بتائی ہوئی، اے اللہ جس مہم پر جا رہا ہوں، جس کام پر جا رہا ہوں، تیرے نام پر اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ اور ہم تو سب سے بڑے مقصد، سب سے بڑی محنت، اس سے بڑی، اس کے برابر، اس کے پاسنگ میں بھی کوئی محنت نہیں ہے جو یہ محنت ہے نبیوں والی، کہ اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اپنا وقت فارغ کر کے اللہ کے راستے میں نکلنا۔
اے اللہ اس میں بسم اللہ ہے، تیرے نام سے اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ اللہ کا نام، اس کی برکت ایسے ہے کہ ساری دنیا کے انسان نافرمان ہو جائیں اور ایک اللہ کہنے والا ہو تو اللہ قیامت کو قائم نہیں کریں گے۔ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ اس سفر کی ابتدا کر رہا ہوں۔ توکلت علی اللہ، اور میں تو جا رہا ہوں تو بھروسہ کس پر؟ اللہ کی ذات پر۔ توکلت علی اللہ، اور میں ایمان والوں کو جو اللہ کو پہچانتے ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اگر میں بھی اپنے گھر میں ہوں تو وہ اللہ کے امر سے ہی کچھ ہوگا، میرے ارادے کچھ سے کچھ نہیں ہوگا، تو ایمان والے تو بھروسہ کس پر کرتے ہیں؟ اللہ پر۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی کفایت فرماتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم نے سیکھنا ہے اور ان پر ہم نے آنا ہے اور انسانیت کو اس پر لانا ہے۔ اے اللہ تیرے نام سے سفر کی ابتدا کر رہا ہوں، اے اللہ آپ ہی کی ذات پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، زندگی کا ہر سانس ہر لمحہ بہت قیمتی ہے، یہ سانس اور لمحے تیری طاعت میں گزریں اور تیری نافرمانی سے میں بچا رہوں۔ اے اللہ نیکی کی توفیق بھی آپ کی طرف سے ملے گی اور گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی آپ ہی عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا اونچے کلمات ہیں، کیا اللہ سے یہ بندہ بات کر رہا ہے، پھر اللہ کی طرف سے کیا بات جواب ملتا ہے کہ اس بندے نے اللہ اپنے یعنی سفر اختیار کرنے اور مہم میں جانے کے لیے اس دعا کو پڑھا تو اعلان ہوتا ہے ہدیتا، تمہیں سیدھی راہ دکھلا دی گئی، وہ کفیتا، اور اللہ کی طرف سے تمہاری اطمینان رکھو کفایت کر دی گئی، وہ وقیتا، ہر ناگواری سے اللہ کی طرف سے تمہیں بچا لیا گیا، اور سب سے بڑا گھاگ دشمن اللہ نے شیطان کو بھی تم سے دور کر دیا۔ تو یہ کریں گے اہتمام دعاؤں کا انشاءاللہ۔ اگر نئے ساتھی ہیں تو پرانے ساتھی ان کو اس دعا کہلوا دیں، اور دعا کہلوانے کے بعد پھر ان کو دعا یاد کروائیں۔ اور بھائی یہاں سے ہم چل پڑیں، دو ساتھی کی جوڑی، اور جیسے عرض کیا گیا کہ ایک طرف کا کرایہ اور ایک کھانے کا یہ جو ہے پیسے جمع کر لیے جائیں اور 2 یا 3 ساتھیوں کو تقسیم کر دیے جائیں اور 2 ساتھی خدمت میں ہوں۔ اب یہاں سے بس اسٹاپ پہ پہنچے ہیں، یہ یہاں سے جو ہے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے ہیں اور وہاں جا کر گاڑی کا انتظار، تو جو ایک پرانا ساتھی ایک نیا ساتھی ماشاءاللہ وہاں پر سب مسافر ہر چیزوں سے فارغ ہو کر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی دین ہے، اگر ہم ان کی قدر کریں گے تو جہاں جا رہے ہیں اللہ ہم سے وہاں بھی کام لے لیں گے۔ اس لیے 2 ساتھی کو پھیلا دیں اور دعوت دیں، جمع کر کے بیان کرنا، یہ ہمارا بیان تو سارے دن محنت کوشش کر کے پھر ہم مسجد میں بیان ہوتا ہے ہمارا، محنت اور مشقت کے بعد یہاں تو پھیلا دیں۔ اگر ساتھی نئے ہوں تو وہ تعلیم کے عنوان پر جوڑ لیا جائے، اور ہمارا تعلیم کرانے والا بھی ایسا ساتھی ہو جو بات کو سنبھال سکے اور ترغیب دے سکے کہ جو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، اللہ کو مان لو، اللہ کی ذات پر یقین کر لو، اللہ کے احکام پر آ جاؤ، نبی کے طریقے پر زندگی گزار لو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کی تفصیل اور اس کی تقویت اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے فضائل کی تعلیم۔ فضائل کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے وعدے کہ کہاں سے ملے گا اور کیسے ملے گا۔ وجود بھی اللہ کی طرف سے ملا، صفات اور تربیت بھی اللہ کی طرف سے ہوئی، اور نعمتوں کی بارش اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اس لیے اللہ سے لینا۔ تو اس طرح جو ہے ہم جو ہے اللہ کے راستے میں، اب اس راستے میں چلتے ہوئے یعنی ہم نے نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ ہاں جب بس پہ وہاں پہنچے تو 2 ساتھی دعوت دیں، اور ورنہ تعلیم کا حلقہ، اور تعلیم کے بعد ان لوگوں کو اللہ کے راستے میں چلنے پر آمادہ کریں۔ بس آ گئی ہے، ریل گاڑی آ گئی ہے، اگر ریل گاڑی کا سفر ہے، ہاں چلنے سے پہلے، کیونکہ دعوت سے مقصود ہی عبادت پر آنا ہے، تو نمازوں کا ہم نے بہت اہتمام کرنا۔ جو جماعت کے ذمہ دار ساتھی ہوں وہ نظام الاوقات کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور جو ہے وقت کا کیا حساب ہے، نمازوں کے وقت کا ان کو علم ہو، معلوم ہو، تاکہ نماز کا وقت آنے پر سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں۔ بس میں جا رہے ہیں تو بس والوں سے بات کی جائے کہ دیکھو راستے میں نماز آئے گی، آپ نے ایسی جگہ پر روکنا جہاں ساتھی جو ہے پانی کی وافر مقدار ہو، ساتھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ الحمدللہ اب تو فضا بن گئی ہے، اور کتنی اچھی بات ہے کہ ہماری دعوت ایسی چلے کہ کنڈکٹر اور جو ہے وہ ڈرائیور وہ بھی نماز کے لیے آمادہ ہو جائے، ہمارے ساتھ نماز پڑھ لے۔ لیکن اس کے بس کو روکنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم لاپرواہی کریں۔ مسلمان تو ہر وقت باوضو ہوتا ہے کہ وضو مسلمان کا ہتھیار ہے۔ آزار لگے ہوئے ہیں لیکن کوشش یہ ہو۔ ایک صحابی یا رسول اللہ فقر و فاقہ ہے، تنگی ہے، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا باوضو رہا کرو۔
تو کچھ دنوں بعد پھر ملاقات ہوئی. یا رسول اللہ، باوضو رہنے کی برکت سے اللہ نے فقر و فاقے کو دور کر دیا. اے بلال، تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے ہر جنت کے درجے میں جو میں گیا دیکھا، اللہ نے دکھایا، تمہارے قدموں کے آہٹ کو سنا. یا رسول اللہ، جو ہی پیشاب پاخانہ یا وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. تو بھائی باوضو رہنا ہی اچھی بات ہے. باوضو ہو تو بہت، اگر بھائی آزار ہیں تو وہ بھی کوئی بات نہیں، پاخانہ پیشاب بیماری یہ کوئی یعنی یہ بری بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وقت بہت قیمتی دولت ہے. عام زندگی میں ایک ایک سانس کی قیمت ہے. مرتے وقت انسان کسی کا مطالبہ نہیں کرے گا، وقت چند سانس مل جائے اور وہ نہیں ملیں گے. اور جو اللہ کے راستے کو وقت دے دیا یہ بہت قیمتی. اس لیے ساتھی 10 منٹ کی جائے باوضو ہو یا جلدی سے وضو کر کے جماعت سے نماز پڑھی اور پھر جہاں گاڑی میں سوار ہو گئے. اب ریل گاڑی ہے تو نظام الاوقات معلوم کریں کہ جہاں پر گاڑی زیادہ رکتی ہو 10-15 منٹ کہ جہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، یقینی ہے، پتہ ہے، تو پھر اتر کر نماز پڑھیں، ورنہ گاڑی ہی میں نماز پڑھیں.